علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن هذا الحدیث تعجبون تضحکون ولا تبکون. صدر انجمن حکام صاحبان، مسلک و مربی، اساتذہ کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے دینی و اسلامی بھائیوں، آج کے اس سالانہ عجمستان پروگرام میں میرے تقریر کا مضمون ہے آلت موسیقی اور گانا بجانا. محترم سامعین، قرآن و احادیث میں موسیقی کے حرام ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہیں. میں حضرات کے سامنے دو چند دلیلیں پیش کرنے کے بعد اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید میں پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مَّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. اور لوگوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والے بات کو خرید لیتا ہے تاکہ بغیر علم کے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس کا مذاق اڑائے. ایسے ہی لوگوں کے لیے رسوا کا عذاب ہے. اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کا اس طرح مکل لیتا ہے گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کان بہ رہے ہیں. لہٰذا آپ اسے دردناک عذاب کو خوشخبری دے دیجئے. اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات کو اس لیے خرید لیتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھے اور دین الہی کا مذاق اڑائے. ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے توہین آمیز عذاب کی وعید سنائی ہے. آیت کریمہ میں لاہور حدیث اللہ سے غافل کرنے والی بات سے مراد گانا اور بجانا اور موسیقی ہے. متعدد صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کی ہی تفسیر کی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ اولین صحابہ رضی اللہ عنہ اور علماء صحابہ رضی اللہ عنہ اور فتویٰ دینے والے صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک جلیل صحابی تھے. ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہوا یرددها ثلاث مرات. اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس سے مراد گانا ہے. انہوں نے 3 مرتبہ اسی طرح کہا. ترجمان القرآن عبداللہ بن مسعود، ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی اللہم علمہ التأویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم دے اور اسے دین کی سمجھ نصیب فرما. وہ بھی اس آیت کے بارے میں یہی کہتا ہے کہ اس حدیث سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ نے بھی حدیث کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ اس سے مراد گانے گانا اور ان کا سننا ہے. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وانتم صامدون. کیا تم لوگ اس بات قرآن مجید کو سن کر تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے ہی اور غفلت میں مبتلا کر رہے ہو؟ کیونکہ اس آیت کریمہ میں کفار کو توبیخ ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کو سن کر اس کا تعجب کا اظہار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہو. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اسے سن کر متاثر ہوتے اور رو دیتے، لیکن تم اس کے برعکس ہنس کے رہے ہو اور تمہارے اوپر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا. وَأَنْتُمْ صَامِتُونَ کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ تم گانے سنتے رہتے ہو. کیونکہ کفار مکہ جب قرآن مجید سنتے تھے تو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے اور خیر تماشے میں مگن ہو جاتے تھے. اہل ایمان کی زبان میں سبت گانے کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر انہیں سختی سے ڈانٹا اور اہل ایمان والوں کو حکم دیا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. یعنی تم ان کافروں کی طرح نہ بنو جو قرآن مجید کو سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہیں. میرے اسلامی بھائیوں، اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہیں. آخر میں
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس گھناوانی اور بدترین عمل سے محفوظ رکھے. آمین. تقبل رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.